دلائل بہت ہیں، میں فقہی اور شرعی دلائل یہاں دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ چاہے ہمارے خاندان کے لوگ ہوں یا ہمارے سلسلے کے لوگ ہیں جو لطائف اشرفی کا حوالہ دیتے ہیں، مخدوم پاک کا بات بات میں حوالہ دیتے ہیں، کم از کم محرم کے معمولات ہمارے کیسے ہوں، ایک بار پلیز لطائف اشرفی کا مطالعہ کر لیجئے۔ مخدوم پاک کس طریقے سے علم اٹھاتے تھے، مخدوم پاک اپنے خلیفہ محمد علی کو یا خود اس علم کے نیچے بیٹھتے تھے، مخدوم پاک نیا کپڑا نہیں پہنتے تھے۔ تو کیا یہ مخدوم پاک کا عمل شریعت کے خلاف ہے؟ کیا ان کی یہ معمولات دین کے خلاف ہیں؟ اگر ہیں تو اس کو واضح کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تعزیے کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سی جو رسمیں ہیں، خرافات ہیں، اس کو ہم کبھی جائز نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے خود دیکھا ہے کہ حضور سرکار کلاں، اور سوشل سائٹ پہ یہ ویڈیو بھی بہت گردش کر رہا ہے کہ تعزیہ ہے اور سرکار کلاں جو ہے اس تعزیے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں ان سرکار کلاں کے مریدوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سرکار کلاں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہ ذات سرکار کلاں کی جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ، جن کی صبح نبی کی سنت پر، شام نبی کی سنت پر، تب یہ جو تعزیے کے سامنے تعظیم سے رات کے 4 بجے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کون سی ادا ہے؟ شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے موافق ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں ان تمام مسائل میں بہت ہی زیادہ متشدد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے بہت سے علماء کے بارے میں سنا ہے کہ جنہیں تعزیہ داری کے خلاف فتویٰ بھی دیا، مگر جب تعزیہ نکلتا تھا تو وہ تعزیے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ جناب اگر اس میں کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی بات غلط ہو رہی ہے تو اس کو روکیے، ہم بھی روکیں، آپ بھی روکیں۔ آپ یہ کہیے کہ تعزیہ نام نہ دیجیے، جلوس حسینی نکالا جائے۔ اور اگر عوام غلط کر رہی ہے تو ایک بار جو مولوی 12ویں کا جلوس نکالتا ہے، جلوس غوثیہ نکالتا ہے، جلوس چشتیہ بھی نکلنے لگا، اس مولوی سے میں اپیل کرتا ہوں ایک مرتبہ جلوس حسینی نکال کے دکھائے۔ مگر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل عوام کو جو تعزیہ داری یا جلوس سے روکنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے خرافات ختم ہو، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ لوگ یا حسین کا نعرہ لگانا بند کر دیں۔ آپ اپنی مارکیٹ شروع کرنا چاہتے ہو کیونکہ آپ 11 مہینہ مارکیٹ میں وہی چلاتے ہو، اور جب 1 مہینہ یا حسین ہوتا ہے تو آپ کے سینے پہ سانپ کی طرح لوٹتا ہے کہ بھیا یہ تو سارے لوگ حسینی ہو گئے ہیں، ہماری دکانداری کہاں سے چلے گی؟ تو اس لیے ویسے ہی مسلمان پریشان چل رہا ہے یار، فلسطین میں مارا جا رہا ہے، افغانستان میں مارا جا رہا ہے، سیریا میں مارا جا رہا ہے، ہندوستان میں کیا برا حال ہے وہ سب دیکھ ہی رہے ہو، اور ہمارے علماء کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بس تعزیے پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بس محرم میں غم منانے کو تعلق سے دلائل دینے کے لیے رات بھر کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باقی امت کا کیا حال ہے، یہ امت کس طرف جا رہی ہے، اور اس امت کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے جو ہماری حکومتیں ہیں وہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو یہ مشورہ کیا کہ کچھ ہم لوگ کی خدمت کریں، تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم تبلیغ رسالت کے بارے میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، کوئی پیسہ نہیں چاہتے، دولت نہیں چاہتے، مگر میری قرابت کے ساتھ محبت کرو۔ یہ وہ یادگار تابوت و علم ہیں جو حضرت اشرف جہانگیر شہدائے کربلا کی یاد میں سبزوار کے طریقے پر ہر سال 9 محرم کو نہایت اہتمام سے اٹھاتے تھے۔ یہ تابوت و علم جنہیں دیکھ کر دلوں میں جوش ایمانی پیدا ہوتا ہے، آج بھی اسی شان سے ہر سال 9 محرم کو جلوس کے ساتھ خانقاہ اشرفیہ سے برآمد ہوتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگ کچھوچا شریف پہنچتے ہیں۔
ماں جلی ہے کہنے کو سبھی کہتے ہے اپنے کو مسلمان کہنے کو سبھی کہتے ہے اپنے کو مسلمان جنات میں وہی جائے گا جو پن جتنی ہے اسلام پہ سامنے۔ صوفیائے ہندوستان میں شاہ اشرف جہانگیر کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ان کی شخصیت ایک آفاقی شخصیت تھی۔ ان میں غیر معمولی توانائی اور بے پناہ